لیکن ہمیں بھیجا نبی کے بوئے پہ. کاش کہ آج یہ آیتیں لوگوں کو نہیں سنائی جاتی، حالانکہ یہ قرآن ہے. خدا کا واسطہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول کا مقام کوئی گاؤں کے ملک چودھری یا مولوی یا پیر جیسا نہیں ہے. اللہ کا نبی خدا کا ریپرزینٹیٹیو ہے، خدا کا نمائندہ ہے. وہ نبی کی ہاں خدا کی ہاں ہے، نبی کی نہ خدا کی نہ ہے، نبی کی عطا خدا کی عطا ہے، نبی کی رضامندی خدا کی رضامندی ہے، نبی کی محبت خدا کی محبت ہے، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور نبی کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے. ذرا مجھے بتاؤ یار، ایمان سے بتاؤ، آپ نے میرے گھر آنا ہے، میرے گھر یا ایگزامپل، میں نے ان بھائی نے مجھے کہا وہ کدھر گئے کمران صاحب، چھپے بیٹھے ہو، کتنے بیٹھے ہو؟ وہ پیچھے چھپ کے بیٹھے رہو. یہ کامران صاحب نے ابھی مجھے ادھر پروگرام کے لیے دعوت دی. میں جب گھر سے نکلنے لگا تو میں نے پوچھا صاحب ایڈریس سمجھاؤ. انہوں نے کہا آپ باہر سے آئیں، یہ جو ہے نا کٹاریاں چنگی اس کے پاس آئیں، وہاں سے آپ رائٹ مڑنا ہے تو آگے ہماری گاڑی کھڑی ہوگی، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیے. انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ آئی جے پی روڈ سے لیفٹ اندر آنے کٹاریاں کی طرف. میں صرف تھوڑا سا ایسا کر لوں کہ آگے جا کے یو ٹرن لوں، میں کہاں پہنچوں گا؟ پیر بدائی نہیں سرکار، یو ٹرن لے کے لاہور. اب میں 3 گھنٹے چلاتا رہوں اور آگے جا کے مجھے کوئی کہ حضرت پیچھے چھوڑ آئے ہو، تو میں اتنا سا کہہ کر کیا میں بریو سے مو سکتا ہوں یار ایک تے یو ٹرن کے دے. کسی جگہ کی تو 1000 یو ٹرن بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور کہیں پر ایک یو ٹرن بھی منزل سے ہزاروں میل دور کر دیتا ہے. شیطان نے صرف ایک یو ٹرن لیا تھا، ہزاروں سال کی عبادت گئی اور ذلیل و رسوا ہو گیا. اور وہ یو ٹرن کہاں ہے؟ کہا ہر جگہ کا یو ٹرن برداشت ہو سکتا ہے، پر صراط مستقیم پہ نبی کی غلامی والا یو ٹرن کبھی بھی، اس کی خرابی کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی. اس لیے میں سمجھانے جا رہا تھا، مجھے جو انہوں نے بتایا ادھر آنے کا ایڈریس، اگر میں اس پہ نہ چلوں، میں اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤں تو میں پہنچاؤں گا یار؟ بولو یار. اچھا اب آئیے، گناہ ہمارے کس نے بخشنے؟ بولو. تو اب جو طریقہ ہمیں اللہ بتائے گا ہم نے اس پہ چلنا ہے، یا جو مولوی بتائے گا اس پہ چلنا ہے؟ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ گناہ تیرے سے بخشوانے میں کروں کیا؟ اگر تو وہ کہہ دینا کہ آجا میرے بوئے کھلے ہیں 24 گھنٹے آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، میں تمہیں ہر وقت عطا کرنے والا ہوں. میں صبح بھی جاگتا ہوں، میں دوپہر بھی جاگتا ہوں، میں رات کو بھی جاگتا ہوں. کس بات پہ نعرہ یار؟ میں رات کو بھی جاگتا ہوں، میں صبح بھی زندہ، میں شام بھی زندہ، میں رات کو بھی زندہ. آ جاؤ میرے بندے، ڈائریکٹ میں حاضر ہوں، میں تیری پکار سنتا ہوں، میں تیری آواز سنتا ہوں. آ جا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو تو بتا دے کہ میں قریب ہوں. یہ باتیں تو ہیں سرکار، پر اللہ سے بھی تو پوچھو. اے اللہ میں تیرے سے بخشوانا چاہتا ہوں، اب بتا. اگر تو وہ کہے آ جا ڈائریکٹ آ جا، تو پھر دیر نہ لگا، بوری بستر اٹھا، ڈائریکٹ رب کے بوئے پہ جا کے بیٹھ جا. توجہ کر، توجہ، میں اس میں ہنسنے کی نہیں ہے، سوچ اور سمجھ کی بات ہے ہیں. لیکن اگر اللہ ہمیں کہے بخشنا میں نے، پر کہیں تجھے جانا پڑے گا، بخشنا میں نے ہے پر تجھے کہیں ڈیرا جمانا پڑے گا، بخشنا میں نے ہے پر کہیں پہ جا کے تجھے ٹائم گزارنا پڑے گا. ایمان سے بتائیے، اگر سچا بخشش کا متلاشی ہے تو اپنا راستہ چن کے جائے گا یا خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ آئے گا؟ آئیے میرے اللہ سے پوچھتے، اے پروردگار، اے پروردگار، ہم نے تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے تو میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तवज्जो रखिए भाई, आप ईमान से बताओ जो रब ने मुझे और आपको तरीका बताया वो चलना है, हमने ये अपना। तो आइए अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ताला हमने तुझसे बख्शिश मांगनी है, क्या करें? तो अल्लाह फरमाते वल्लौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ए मेरे नबी, यहां भी बख्शिश की बात है, बीच में नबी आ गया है। ए मेरे नबी, अगर ये अपने आप पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तो जाऊका, ये तेरे पास आए, तेरे पास आए, तेरे पास आए, तेरे पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, तेरे बुए पे आके मुझे याद करें। और वहां भी आके डायरेक्ट मुंह उठा के मेरी तरफ नहीं, फस्तगफर लहुमुर रसूल, तू भी बीच में इनका सिफारिशी बन जा, तू भी बीच में इनका सिफारिशी बन जा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर ये अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। मौलाना कासिम ननोतवी साहब, ये देवबंदी हजरात के पीर मुर्शिद हैं। हम तो मानते ही मानते हैं ना कि जब भी कोई मसला हो हुजूर के बुए पे जाओ। यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ पर एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा ना ना, असल में ये हुजूर के जमाने के लिए, साहबा के लिए कि वो जाएं, हमारे लिए नहीं है। कासिम ननोतवी साहब फरमाते हैं कि हजरत साहब, ये तो हो ही नहीं सकता कि आधी उम्मत का कानून और आधी उम्मत का कानून और। एतबार उमूमे लफ्ज का होता है, खुसूस मौरद का नहीं होता। ये कानून लिखा है कासिम ननोतवी साहब ने आब हयात के अंदर। वो कहते हैं कि एतबार उमूमे लफ्ज का होता है, खुसूस मौरद का नहीं होता। एतबार ये नहीं कि उस वक्त वाले थे तो उनके लिए है, कयामत तक आने वाला उम्मती जो भी गुनाह करे नबी के बुए पे जाएगा, अल्लाह उसकी खताओं को मुआफ फरमाएगा, कर दिया। रसूल को बीच में वसीला डाले, नबी की जात को बीच में लेके आए, अल्लाह नबी के सदके बख्श देता है। और आइए, सिर्फ दुआ के मामले में नबी की गुलामी को बीच में नहीं लाना, अपनी जिंदगी के बाकी मामलात में भी नबी की गुलामी को बीच में लेके आना है। तवज्जो रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है, बड़ी खास गौर से सुनने हैं आपने। और याद रखिए कि कायनात में हमारी इज्जतों का तारुफ यह है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। क्या हैं हम नबी पाक के नौकर हैं, हुजूर की उम्मती हैं, हुजूर के गुलाम हैं। ये हमारी इज्जत की सनद और दलील है। हुजूर के एक साहबी हैं, बड़े प्यार से सुनने, आपके वो ज़ौक़ के लिए मैं वाक़या लेके आ रहा हूं। मेरे करीम नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि